السلام علیکم ناظرین، ہندوستان اور پاکستان کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، مگر حقیقت میں پاکستان کو آزادی ایک دن پہلے یعنی 14 اگست کی سپہر کو ہی مل گئی تھی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان میں بطور وائسرائے مقرر کیا گیا تھا، اسے آدھی رات کو نئی دلی میں بھارت کی رسوم آزادی میں شریک ہونا تھا۔ لہذا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے طویل سفر کے پیش نظر 14 اگست 1947 کی سپہر کو ہی قائد اعظم کی نگرانی میں پاکستان کی آزادی کے کاغذات پر دستخط کر دیے، اور اس طرح پاکستان الگ ملک کی حیثیت سے آزاد ہوا۔ اگرچہ پاکستان کی آزادی اور اقتدار کی منتقلی کی تقریب 14 اگست کی سپہر کو کراچی میں ہی ہو گئی تھی، مگر ایک طرف پاکستان کے تمام ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ دوسری طرف پوری قوم پاکستان کے باقاعدہ اعلان کا انتظار کر رہی تھی۔ پاکستان اور ہندوستان کی سڑکیں، گلیاں اور بازار میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہاں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی تھی۔ اکثر شہروں کی گلیوں اور محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو کہیں خنجر زنی ہو رہی تھی، کسی جگہ تیزاب کی بری ہوئی بوتلیں مسلمانوں پر پھینکی جا رہی تھیں تو کسی جگہ پیدل آنے والے قافلوں اور چھت تک بری ہوئی ریل گاڑیوں کو روک روک کر مسلمانوں کو گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں ریڈیو کے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے پاکستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ ناظرین، آزادی پاکستان کے وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے، جو کہ لاہور، پشاور اور ڈھاکہ میں قائم کیے گئے تھے۔ 14 اگست 1947 رات کو ٹھیک 11 بجے ریڈیو اسٹیشن لاہور نے اپنے خبر نامے میں آخری مرتبہ کہا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تو لاہور میں موجود ریڈیو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا کے دوش پر لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خواجہ خورشید انور نے ترتیب دی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی برصغیر کے ہزاروں سامعین اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر کوئی پرجوش، پرعزم اور شادمان تھا۔ چند لمحات کے بعد جب رات کے 12 بجنے میں 2 منٹ باقی رہ گئے تو دھیرے دھیرے یہ دھن پس منظر میں غائب ہو گئی اور ایک باروب اور پرجوش آواز ابھری۔ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ ناظرین، اس پرکیف اعلان کے ختم ہوتے ہی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی اور سامعین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ختم ہوتے ہی رات کے 11:59 پر پہلے انگلش زبان میں آواز آئی، "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس"۔ پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ ریڈیو کی نشریاتی زبان کی ہندی سے اردو میں تبدیلی ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ جذباتی ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ بعض لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن پہ فون کر کے مبارکبادیں پیش کی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک انتہائی خوش آواز قاری نے قرآن پاک کی سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: "بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے، اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے"۔ تلاوت قرآن کے بعد ریڈیو آرکیسٹرا نے ایک بالکل نیا ساز چھیڑا۔ اب سامعین کے جذبات مسرت اور خوشی سے لبریز تھے، اور صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت چھلکنے والا تھا۔ عین اسی وقت علامہ اقبال کی ایک نظم قوالی کی صورت میں پیش کی گئی۔ اگلے دن یعنی 15 اگست کو ریڈیو پاکستان کی صبح کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے ہوا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: "اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے"۔ سامعین کے دلوں کو تلاوت قرآن سے مسرور کرنے کے بعد انگریزی میں اور پھر اردو میں خبریں پیش کی گئیں، اور یوں پاکستان کی آزادی کے بعد ایک آزاد اور الگ مملکت میں
ریڈیو پر نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر اسلام کا قلعہ بن کر ابھرا۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ آزاد اور آباد رکھے، اور ہمارا ملک دن بدن ترقی کی نئی منازل طے کرے، اور اللہ اسے وہ حقیقی آزادی عطا کرے جس کا خواب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔